پر جانے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے رب کی پہچان کرنے کے لیے، پہلی سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ شریعت. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شریعت. اور دوسری سیڑھی کیا ہے؟ طریقت. دوسری سیڑھی کیا ہے؟ لفظ یاد کریں. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ شریعت. دوسری سیڑھی کیا ہے؟ طریقت. اور تیسری سیڑھی کیا ہے؟ حقیقت. کیا ہے؟ حقیقت. اور آخری سیڑھی کیا ہے؟ معرفت. معرفت. یہ ساری چیزیں مشترک ہیں. میں نے تیاری کی قرآن پاک کی آیات سے، لیکن قرآن پاک کی آیات سمجھنا کو آسان ہونا ہے. یہ تمہید ہے. تمہید سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو مضمون سمجھ میں آ جائے گا. شریعت ہر زمانے میں شریعت کا وجود رہا ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں شریعت کا وجود رہا ہے. شریعت آسمانی کتابوں کی شکل میں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائی. تورات بھی کسی زمانے میں شریعت تھی، انجیل بھی کسی زمانے میں شریعت تھی، زبور بھی کسی زمانے میں شریعت تھی. اور یہ آسمانی قرآن کریم کی شریعت. لیکن ان تین کتابوں میں قرآن کریم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو تورات، انجیل اور زبور کا زمانہ ہے وہ ایک محدود زمانہ تھا. ایک کتاب آئی، اللہ نے اس کے بعد دوسری کتاب بھیج دی، اللہ نے اس کے بعد تیسری کتاب بھیج دی. اور ان چار بڑی آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ نے آسمان سے صحائف بھی بھیج دی، چھوٹی آسمانی کتابیں بھی بھیجی. تو جب ان کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ شریعت. شریعت کیا صرف مسئلہ نہیں بابا، شریعت آپ کے بازاروں میں ہے، شریعت کا وجود آپ کے خطوں میں ہونا چاہیے، شریعت کا وجود آپ کی دکانوں پر ہونا چاہیے. شریعت کا وجود ہر بندہ جو کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے منسلک ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس کو اس کے کام میں شریعت نظر آنی چاہیے. ایک دھوبی کپڑے دھلائی کرتا ہے تو اس کے پاس بھی شریعت ہونی چاہیے. ایک نائی حجام کسی کے بال کاٹتا ہے تو اس کی بھی شریعت ہونی چاہیے. ایک تاجر سامان خریدتا ہے، بیچتا ہے، اس کی بھی شریعت ہونی چاہیے. شریعت کا وجود صرف مسجد تک محدود نہیں، بڑا وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع مفہوم. شریعت ہر جگہ ہونی چاہیے. جب کوئی بندہ شریعت پہ چلتا ہے، شریعت کا معنی یہ ہے کہ اس کے کھانے میں شریعت ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رزق کھا رہا ہے وہ رزق حلال ہو، تو رزق پہلا سٹیج رزق حلال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، کتنا؟ ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے، 40 دن تک اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. بھلے وہ نماز پڑھتا رہے، زکات دیتا رہے، آج پہ کیا ہوا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو کچھ مرضی کر رہا ہے، اس کے پیٹ میں جو حرام ہے اللہ جل شانہ 40 دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں. اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، اس سے خون بھی بنتا ہے، اس سے خرچہ بنتی ہے، اس کے وجود میں تکلیف ملتی ہے، دماغ کو، دل کو، عذاب کو. تو یہ بات ہے. اگلی بات یہ ہے رزق حلال کے بعد جو بات ہے وہ جہاں کام کر رہا ہے اس کا کام شریعت کے مطابق ہو. اگر کوئی تاجر ہے وہ جنس جیسے خریدتا ہے اس کا بھاؤ ٹھیک ہو، اس کا خریدنا ٹھیک ہو، اس کا بیچنا ٹھیک ہو. آج کل تاجروں کا نہ خریدنا ٹھیک ہے نہ بیچنا ٹھیک ہے، نہ بیچنا ٹھیک ہے. میں نے ایک بات کی تھی اس طرح، یہ تو میں نے بہت بڑی بات کی ہے، حدیث بیان کی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بارے میں ارشاد فرمایا. جو سامان خریدتے ہیں، جنس خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے نہیں، وہ ہم میں سے ہے نہیں. مطلب کیا کہ وہ میرا امتی نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مسلمان اس میں سے نہیں ہے. مسلمان ملاوٹ نہیں کرتے، تو جو ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کرنا مسلمان والا کام ہے. ایک چیز خدا نے بنائی ہے کسی اور کنڈیشن میں، ہمارے ملاوٹ کر کیا کرتے ہیں؟ جنس کے اندر ریت مکس کرتے ہیں، جنس کے اندر وہ یہ بکریوں کی خرگوشوں کی مہنگیاں استعمال کرتے ہیں. بکریوں کی مہنگیاں مکئی میں استعمال کرتے ہیں، خرگوش کی مہنگیاں مکئی میں استعمال کرتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے. تو خریدنے میں یہ خراب بےایمانی، آگے نفع ملے گا وہ بےایمانی، اس کو فائدہ کہاں سے ملے گا؟ اور شریعت پر کیسے چلے گا؟ جب اللہ شریعت پر چلتا ہے
کھانا شدید کے مطابق، لباس شدید کے مطابق، اللہ نے بندے کو چھوڑ دیا۔ قرآن فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسان گمان کرتا ہے، کیا انسان گمان کرتا ہے، افحسبتم گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، اس کو دور کر دیا، اس کو دور کر دیا، باندھا کو نہیں نہ لاتا جاؤ، اور اس نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہیں جانا۔ انسان کا یہ گمان ہے، ایسا نہیں، انسان کو واپس حضور پیدا نہیں کیا، اور انسان نے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نہیں کہتا وہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے ہر بندے نے اپنے رب سے ملنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کے قرآن کی کلمات ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو چھپ سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، جو بھی اس کو کھٹا جاتا ہے اس کو اللہ چھپائے، لیکن جب اللہ سے گناہ کرتا ہے پھر نہیں چھپ سکتا، پھر نہیں چھپ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب الیمین کو، اصحاب الیمین کا معنی ہے دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال کا معنی ہے بائیں ہاتھ والے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، نفس کی پیروی کی ہے، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ کتنی بڑی چاہیے، جن کا نامہ، جن کے اعمال کی کوک دائیں ہاتھ میں ہوگی، اس کا معنی یہ کہ جنتی لوگ ہیں، اللہ سے راضی ہے، اور جن کا نامہ اعمال، جن کی اعمال کی کوک ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ تجھے سمجھے گی کہ اس نے اللہ کو راضی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ تجھے کھاتے دینے والا ہے۔ ایک بات، ایک اور بڑی بات، سورہ یاسین کو پڑھو، سورہ یاسین کو پڑھو، سورہ کلام دار اليوم ایھا المجرمون، اللہ خود اعلان فرمائے گا، اللہ خود اعلان فرمائے گا، وامتاز اليوم، آج الگ ہو جائے، جو مجرمین ہیں الگ ہو جائے، الگ ہو جائے۔ وہ تو سسٹم ہوگا نا، وہ آٹومیٹک سسٹم ہوگا، وہ الگ ہو جائے۔ جب اللہ شریک میں چلتا ہے تو وہ طریقت کی راہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ جل شانہ اپنی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے، اپنی محبت ڈال دیتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، کھانے کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھنے کے وقت اس کی طبیعت میں اللہ ہوتا ہے، ہر وقت اس کی طبیعت میں اللہ ہی ہوتا ہے، وہ کسی موقع پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں۔ یہ ہے طریقت، یہ کیا ہے؟ طریقت ہے ہمارا۔ تو یہ انسان کے دو رخ ہیں، کتنے؟ دو۔ ایک ہے کالم، کیا ہے؟ کالم، جس کو دنیا میں کہتے ہیں شیٹرنگ، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارا تنظیم ہے کیا کرتے ہیں؟ شیٹرنگ۔ تو قدیم زمانے کیا تھا؟ کالم، کالم کہتے تھے، قدیم زمانے میں، آج ہم شیٹرنگ کہتے ہیں۔ تو اصل میں چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل تو مکان ہوتا ہے، اصل کیا ہوتا ہے؟ تو شیٹرنگ تو نکال لیتے ہیں، بلکہ شریعہ ہاتھ سے نکال لیتے ہیں، جب نکال لیتے ہیں تو مکان کیا ہوتا ہے؟ سلامت ہوتا ہے، مکان سلامت ہوتا ہے۔ اگر کالم ٹھیک نہ ہو، شیٹرنگ ٹھیک نہ ہو، بلیا ٹوٹ جائے یا ناقص ہو، تو وہ جو اصل چیزیں مکان رہے گا وہ مکان بھی گر جائے گا، مکان بھی گر جائے گا۔ تو دوسرا رخ کیا ہے اس بات کا؟ اصل اس کے اندر ایک ہے قلب، کیا ہے؟ قلب، وہاں بھی بڑا کام ہے، بڑا کام ہے۔ شیٹرنگ قلب ہے اور اندر ایک قلب ہے، جس کو دل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دل۔ یہاں ایک تیسری چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ روح، کیا کہتے ہیں؟ روح، قلب اور روح۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، زبان بنائی ہوتی ہے، تمام اعضاء ہوتے ہیں، لیکن وہ ساکن ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے۔ بچہ وہ روتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، اس کے اعضاء مکمل ہیں، ٹانگیں مکمل ہیں، آنکھیں مکمل ہیں، کان ہے، سب کچھ ہے، بولتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ پیدا ہی ایسا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سمجھے بات؟ مسئلہ یہ ہے اس میں اللہ نے روح نہیں ڈالی، روح نہیں ڈالی، اللہ نے روح ہے کیا نہیں؟ روح کیا نہیں؟ روح کے بارے میں قرآن ذکر آتا ہے، متعدد مقامات پر ذکر آتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ جل شانہ روح کو ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تین الفاظ ہیں، وَنَفَخْتُ، میں نے پھونک دی
بھی ہے اس بندے میں روح بھی اپنی روح، کیا اپنی روح، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو روح کس کو نظر آتی ہے؟ وہ بھائی روح دیکھی ہے کسی نے؟ تو کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب روح کا وجود نہیں ہے؟ روح کا وجود نہیں ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ نظر کیوں نہیں آتی؟ نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ رب نے اپنی روح کیا بندے کے اندر، اس کو دیکھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے ادراک کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ صاحب کو جب روح کا ادراک ہوا، جب روح کی بات سمجھ میں آئی تو آپ فرمانے لگے تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا ہے آہ تیری ناکار ساتھ ہے، تنے بے روح سے بیدار حق ہے، تنے بے روح سے بیدار حق ہے، حق زندہ زندوں کا حق ہے۔ اس کی تصحیح کرو، علامہ فرماتے ہیں، علامہ نے روح کے بارے میں بڑا کلام کیا ہے، بڑا کلام کیا ہے روح کے بارے میں، مجھے تو ویسے بھی یہ بات یاد آ گئی۔ علامہ فرماتے ہیں تن کہتے ہیں جسم کو، تن کس کہتے ہیں؟ تن، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، جب تیرے جسم کو روح کی آشنائی نہیں، روح کو جانتا ہی نہیں، روح کو جانتا ہی نہیں، وہ جانا اس چیز کو جاتا ہے جو دیکھی جائے، جو شاید نظر نہیں آتی ہے اس کو پتہ کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، جب تیرے جسم کو روح کی خبر نہیں، کیا روح ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ بھائی آپ کو ساتھ کی آنکھیں ہیں، ان سے کیا دیکھ سکتا ہے بندہ؟ وہ ساتھ کی آنکھوں کو جب بندہ دیکھتا ہے باہر سے نظر کوئی نہ کوئی شے کو نظر آتی ہے جس کو فنا ہے، جس کو آپ جس کو دیکھیں گے ہر شے کو فنا ہے، اسی طرح کو دیکھیں کسی انسان کو دیکھیں، پتھر کو دیکھیں، ہر شے کو جس کو دیکھیں اس کو فنا ہے۔ روح کو فنا نہیں ہے، روح کو فنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو فنا ہے وہ سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور جس چیز کو فنا نہیں جو روح ہے وہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ آنکھیں کچھ اور ہے جو بندے کے دل کے اندر ہے، جو بندے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سوتا ہوں میرا دل جانتا ہے، میں سوتا ہوں اللہ اکبر، میں سوتا ہوں میرا دل، نبی کا دل ہے نا، نبی کا دل تھا جس کے اوپر پورا بناتا ہے پورے مدینہ میں ہوگی نبی کا دل تو نبی کا دل ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کا دل تو نبی کا دل ہے۔ لیکن یہاں کسی اور آسان طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بندہ تو سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب آنکھیں تو صحیح ہوتی ہے، دماغ میں سویا ہوتا ہے، اعضاء سارے پرسکون ہوتے ہیں، آپ خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ اکبر، دیکھتے ہیں وہ جس طرح کے اس کی دل کی آنکھیں زندہ ہیں یا دیکھتی ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، وہ اسی طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اگر کسی کا دل یاد الہی میں زندہ ہے، اللہ کے ذکر میں زندہ ہے، اللہ کی محبت میں زندہ ہے، اللہ کے خوف میں زندہ ہے، اللہ کی اتباع میں زندہ ہے، تو وہ اللہ نے دیکھتا ہے، وہ اللہ نے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، غالب فقہ اکبر کے اندر آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو 99 دفعہ خواب میں دیکھا، 99 مرتبہ امام صاحب فرماتے ہیں رب کو دیکھا، تو دل کو اس قابل بنایا تھا، وہ اندر والی آنکھوں کو اس قابل بنایا تھا، ہماری تو بند ہے، ہماری بند ہے، بند کیسے؟ گناہوں سے بند ہے، سارا دن نافرمانی کرتے ہیں، بڑی بے نافرمانی ہے، غیبت، حسد، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، مخالفت، ہرس، کیا ہرس، سب سے زیادہ جو مرد ہے ہرس، ہوس، ہرس کس سے بنتی ہے؟ ہے سے، ہوس کس سے بنتی ہے؟ ہے سے، ہرس، ہوس، حسد بھی ہے سے، تینوں یہ تینوں جنت میں چلی گئی، یہ جنت میں، وہ ہرس بھی جنت میں چلی گئی تھی، حسد بھی جنت میں چلا گیا تھا، ہوس بھی جنت میں چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ان گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور اس کے لیے کوشش کرے، دل کی آنکھوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی کسی مقام پر نافرمانی نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی محبت میں کوشش کرے، ذکر فکر کرے، تو دل کی آنکھیں زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں جب دل کی آنکھیں زندہ ہونا کرم کرے، رب کرم کرے تو خدا کی قسم رب ہر طرف نظر آتا ہے، رب ہر طرف نظر آتا ہے، رب مشرق کے اندر بھی نظر آتا ہے، رب مغرب میں نظر آتا ہے، رب شمال میں نظر آتا ہے، رب جنوب میں نظر آتا ہے، رب زمین کی گہرائیوں میں نظر آتا ہے، رب آسمان کی بلندیوں میں نظر آتا ہے، رب درخت کے پتوں میں نظر
اس کو ہر طرح بھی نظر آتا ہے. میں ایک دن اپنی گھر میں بیٹھا ہوا تھا بڑی شاندار بات مجھے آپ نے سمجھائی. میں بڑی دیر اس بات سے پریشان رہا. میں بیٹھا ہوا تھا پر مرغیاں بند کرنا کیا رابطے نے جب سمجھانا تھا سمجھا دیتا. یہ اس کا پہلا ہوتا ہے دو مرغے آپس میں لڑے. ایک مرغے نے دوسرے کو مارا, دوسرے مرغے نے مارا. تو میں نے سب کو بند کر کے جو کمزور مرغا تھا وہ اندر نہیں جا رہا تھا. سب چلے گئے, وہ اندر نہیں جا رہا تھا. میں بڑا میں جانا سبق یہ نہیں جانا تھا. میں نے سب بات کر دی, وہ اندر نہیں جانا تھا. میں تھک کھا کے آپ سے پڑھ بیٹھ گیا. بیٹھا تو بات سمجھ میں یہ آئی, بات سمجھ میں یہ آئی, بندہ خدا اے بندہ خدا, جتنا ایک مرغا مرغے سے ڈرتا ہے تو رب سے اتنا بھی نہیں ڈرتا, رب سے اتنا بھی نہیں ڈرتا. اگر بندہ وہ مرغا اتنا ڈرتا ہے اندر نہیں جاتا, اس کو پتا ہے میرے پیچھے بندہ لے کے پھر رہا ہے, اس کو گندے کی طرح نہیں, وہ مرغے سے ڈر لگتا ہے. تو ہم رب سے ڈر رہتے ہیں, وہ کمرے میں نہیں جاتا. میں نے اس کو چھوڑا, یاد میرے بات ہے یار نا, اللہ بات جاتا ہے. ایک چھوٹی دوسری روکی تھی چھوٹی بچوں والی, اس کو میں نے کیسے چھوڑ دیا, یاد آیا بھی میرے بات, یہ بھی اللہ تیرے بات. میں شہر سے واپس آ گیا تو رب بات کرتا ہے. اور رب کے بعد رب کا اصل بات یہ ہے, اور رب کا رب کو سمجھو, رب کا رب کو سمجھو, یہ بات سمجھ آ جائے گی, ہر بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کو رب ہر بات سمجھ میں آ جائے گی, اور رب کو رب نہیں سمجھو گے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ جائے گی. عقل بھی بیکار, دل بھی بیکار, تعالیٰ بھی بیکار, پورا جسم بیکار, تو پورا جسم جہنم کا ایندھن بن جائے گا, ہر چیز جہنم کا ایندھن بن جائے گی. لیکن روح نکل جائے, روح اپنے مقام پر اس کو پناہ نہیں ہے, اس کو پناہ نہیں ہے. بات میں کرنا تھا جب امام اعظم کو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رب کو 99 مرتبہ دیکھا تو ایک نکل یا باری تعالیٰ, یا باری تعالیٰ, اللہ اکبر. میں آپ کو عالم بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں, عالم بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہی تو نبی پر آتی ہے, لیکن ان کا امتی پر بھی ہوتا ہے. کیا القاء کی تاریخ یہ ہوتی ہے, بندے کے دل میں کوئی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے, بندے کا یقین ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, ادراک ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یہ بات رب نے میرے دل میں ڈالی ہے, رب نے ڈالی ہے, اس کو القاء کہتے ہیں. تو امام صاحب کی طبیعت میں القاء ہوا, تو القاء ہوا تو امام صاحب نے فرمایا, اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے امام صاحب, یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کی برکات سے تیرا دل اتنا روشن ہوا, تیری روح اتنی بیدار ہوئی, تیرے دل کی آنکھیں اتنی جو ہے نا وہ دیکھنے والی بن گئی, تو پھر تو نے یہ ظاہری حالت میں دیکھنے کی فائدہ ہے. ہم لوگ نے سوچا ہے, ہم نے پوچھا کہ دماغ کی بات کیسے آئی, ہم نے کسی کوشش ہی نہیں کی. تو کبھی کسی نے کوشش کی ہے کہ میرے دل کی آنکھیں زندہ ہو جائیں, کوشش کرتے ہیں نا, ہم پیسہ کمانے کے لیے سارے کاموں کے لیے کوشش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ہر قرآن کے اثر ہے, قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی خوشی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کے پیچھے بھی ایک بات ہے, کوشش کے پیچھے بھی ایک بات ہے. شاید میں نے پہلے بہت دفعہ بیان کیا اور آج بھی میری زندگی میں بات آ رہی ہے. اللہ قرآن میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ والی ہے مومنوں کا, اللہ والی ہے مومنوں کا. اللہ مومنوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. تو مومن بنتا ہے, مومن بنتا ہے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پہلی اسی کی بات کی مومن کی, اور دوسری بات کی کفر کی. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے کفر کیا, اولیاءهم الطاغوت, ان کے والی شیطان ہیں, ان کے والی شیطان ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. ہر گھڑی, صبح ہو, شام ہو, دوپہر ہو, رات کو, ہر وقت ان کا وہ شیطان ہے ان کو اندھیروں کی طرف نکالتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو کفر ہے کیا چیز, وہ کفر کیا چیز ہے, کفر ہے انکار. کیا چیز, ایک ہوتا ہے کفر اعتقادی, ایک ہے کفر عملی. کیا ہے اعتقادی کفر؟ ایک مطلب رب کو مانتا ہی نہیں, وہ کسی نبی کو مانتا ہی نہیں, قرآن کو مانتا ہی نہیں, وہ کفر اعتقادی ہے. ایک بندہ رب کو بھی مانتا ہے,
قرآن کو بھی مانتا ہے، انبیاء کو بھی مانتا ہے، وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی مانتا ہے، تقدیر کو بھی مانتا ہے، لیکن کفر کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ عمل مجھے یہ بتاؤ، نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر نہیں ہے؟ نماز چھوڑنا کفر نہیں ہے؟ اب بولو نا سارے، نماز چھوڑنا کفر ہے نا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر کیا۔ جب کفر کیا ہے، کسی نے ایک نماز رہ جائے، کسی رہ جائے، یہ بات کر رہا ہوں مشاہدے کی، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، مجھے دیکھی کا بات کر رہا ہوں۔ کسی دن ایک نماز رہ جائے کسی وجہ سے، دوسرے دن کو نصیب ہوتی نہیں، دوسرے دن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پانے کا نصیب ہوگی نہیں۔ بابا ایک دن نہ چھوڑ، ایک دن نہ چھوڑ، اللہ یہ مشاہدے وہ بندے سیدھا چل تو صحیح، اللہ قدم قدم پہ تیری رہنمائی کرے گا، اللہ قدم قدم پہ تیری مدد کرے گا۔ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو مسائل آتے ہیں، سیدھا ہو ہر شخص کی ہو جائے گی۔ دوستو آج کے گھر آج کے گھر آج کے گھر کا خلاصہ یہ ہے، اپنی نظروں کو اس قابل بناؤ، اپنے کانوں کو اس قابل بناؤ، اپنی زبان کو اس قابل بناؤ، اپنے دل کو اس قابل بناؤ کہ شیطان کا تیرے پاس گزر ہی نہ ہو، شیطان کا تیرے پاس گزر ہی نہ ہو، وہ آئے نہیں، وہ آئے نہیں۔ جب تیری نظریں خراب، تیرے کان خراب، تیرے ہاتھ برائی کرنے والے ہیں، تیری سوچ برائی سوچنے والی ہے،